ڈاکٹر تزین امبر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ یعنی اسکن یعنی جلد کے امراض کی ڈاکٹر ہیں فرام آخن یونیورسٹی ہاسپٹل۔ اس مونسون کے سیزن میں کیا جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر امبر، اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ ایکزیما اور جیسے آپ نے فنگل انفیکشنز بتایا، بہت دفعہ لوگ کمپلین کرتے ہیں جو گرمی دانے ہو گئے ہیں، یا ہیٹ، اس کو ہم ہیٹ ریش بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، عام الفاظ میں گرمی دانے یا ہیٹ ریش کہا جاتا ہے، بٹ ڈاکٹری زبان ہم اس کو ملیریا کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کی جو وجہ ہے، جو جس کے پیچھے یہ گرمی دانے بننا شروع ہوتے ہیں، ہماری جلد پر پسینہ بنانے والے گلینڈز یعنی سویٹ گلینڈز موجود ہوتے ہیں، اور اگر اس میں یا تو بلاکیج آ جائے پسینے کی وجہ سے، یا پھر اس میں انفیکشن ہو جائے، تو اس طرح کا ہیٹ ریش نمایاں ہوتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیٹ ریش کس طرح سے دکھتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سرخ دانے جس میں خارش، اسپیشلی پیٹھ پر، سینے پر، گردن پہ، اس طرح سے ہیٹ ریش آتا ہے۔ بٹ ہیٹ ریش اکثر سفید پانی والے چھالے کی شکل میں بھی آتا ہے، اکثر پس والے دانے کی شکل میں بھی آتا ہے۔ سو ہر طرح کا ریش ضروری نہیں ہے کہ ہیٹ ریش ہو، اور اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی کچھ پریکاشنز ہیں وہ آپ فالو کریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، لازمی ہے کہ دن میں 2 دفعہ آپ شاور لیں، صابن سے اپنے جسم کو دھوئیں، خشک کریں اور کھلے ہوادار کپڑے پہنیں۔ دوسرا، اوور دی کاؤنٹرز کچھ دوائیاں ملتی ہیں جو ہیٹ ریش اور گرمی دانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر کچھ کولنگ لوشنز آتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کیلامائن لوشن بہت فریکوینٹلی لوگ لگاتے ہیں، وہ بالکل فائدہ تو دیتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو لگانے کے بعد، اس کے خشک ہو جانے کے بعد اسکن واش کرنا بھی ضروری ہے۔ اکثر پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی باڈی پہ پاؤڈر لگا ہوا ہوتا ہے، کیلامائن لوشن خشک ہوا ہوا ہوتا ہے، سو وہ ایک وقتی آرام دینے کے لیے ہوتا ہے، بٹ اس کے بعد شاور لینا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے دانے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، بہت زیادہ باڈی کے حصے میں پھیل گئے ہیں، تو کچھ اینٹی بایوٹکس، کچھ لگانے والی کریمز جس میں مائلڈ اسٹیرائڈ شامل ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے۔ سو احتیاط سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بٹ علاج بالکل ممکن ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے ریش۔ بالکل۔ اچھا، ہم ظاہر ہے ان لوگوں کی اگر بات کریں جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور وہاں پر بہت شدید گرمی بھی ہے، لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اور ابھی جو پچھلے دنوں ٹیمپریچر تھا آئی تھنک 40 سے ابو چلا گیا تھا، تو آپ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ایریاز کے لیے کیا سجیشنس دیں گی کہ کس طرح وہ اس ہیٹ ویو کو ایبزارب کر سکیں اور جسم پہ پھر دانے نہ نکلیں؟ تو اگر کوئی ظاہر ہے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، وہ یہ تو کہیں گے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی آپ ہیپریکلیٹ خرید لیں یا کر لیں، تو کوئی ایسا اور آپ آسان طریقہ بتا سکتے ہیں کہ گرمی دانوں سے بچ سکیں؟ نمبر 1 یہ کہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ گرم، آپ خود نوٹس کر رہی ہوں گی کہ اب ہم جب نل کھولتے ہیں تو پانی اتنا گرم آ رہا ہوتا ہے، تو کوشش کریں تھوڑا ویٹ کر لیں کہ وہ گرم پانی نکل جائے، یا کچھ بالٹی میں اسٹور کر کے اس طرح سے پانی رکھیں جو تھوڑا جو عام پانی سے تھوڑا ٹھنڈا ہو، نیم گرم نہ ہو۔ ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے، ڈھیلے ہوادار کپڑے پہنے جائیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں جس کے اندر دہی، لسی، اس طرح کے جو مشروبات ہیں وہ آپ فریکوینٹلی پئیں۔ گرمی میں ہوتا یہ ہے کہ پسینے کے ساتھ ساتھ نمکیات کی بھی کمی ہو رہی ہوتی ہے، سو ORS کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر کوئی ORS لے، وہ بلڈ پریشر، شوگر کے جو بھی مریض ہیں اس کے حساب سے احتیاط ضرور کریں۔ اور اس طرح کا کوئی کھیل کھیلیں کہ زیادہ دھوپ میں نہ جائیں۔ بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے تو بھی وہ باہر روڈ پہ گرمی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، سو کوشش کریں کہ شام کے اوقات جب دھوپ ختم ہو جائے تب جا کے کھیلیں، اور جب باہر نکلیں تو ایک چھتری کا استعمال کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک میں یہ اتنا کامنلی نہیں دیکھا جاتا، بٹ اگر آپ باہر دیکھیں تو وہاں گرمی جب اسٹارٹ ہوتی ہے، سو ہر کوئی، چاہے وہ آفس جاتا ہو، چاہے وہ اسکول جاتا ہو، وہ ایک چھتری کا استعمال کرتا ہے، اور باہر یا تو چوڑی ٹوپی پہن کے نکلتا ہے یا چھتری لے کے نکلتا ہے۔ سو اس سے آپ ڈائریکٹ دھوپ سے بچ جاتے ہیں، اور آپ کو کافی سارے اسکن کے مسائل یا گرمی سے جو ہیٹ اسٹروک ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر، ہم تو بارش میں بھی چھتری استعمال نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، وہ جو خریدی ہوتی ہے نا وہ کہیں ڈراور میں ہی پڑی رہ جاتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ عازم کہتے ہیں عظیم کہ پت یا گرمی دانوں کو کیسے کیور کریں؟ پت بھی وہی چیز ہوتی ہے؟ پت
گرمی دانوں کو نہیں کہتے بٹ ایک طرح کا الرجی والا ریش ہے اس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں. اور اگین یہ کہ ایک تو یہ کہ اسکن کو جتنا خشک رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں, کیونکہ اوپر سے کچھ بھی کیلامائن لوشن, پرکلی ہیٹ یا جتنے بھی سوٹنگ لوشنز آتے ہیں وہ آپ لگا بھی لیں تو اگر وجہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو وہ بار بار ہوگا. دوسرا اپنے کپڑوں کو لائٹ کلر کا پہنیں, ہوادار پہنیں, اور فریکوینٹ شاور لیں اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں, ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں, مشروبات پئیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, فریکوینٹ جوسز لیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر عمر, جیسے جب ہم اسکن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گرمی میں میزلس, ظاہر ہے وہ بھی آپ کے جسم اسکن پہ ہی ایک دم دانے بھر جاتے ہیں, تو کیا اس سیزن میں میزلس بھی, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمر کا, ہم کہتے ہیں نا بچپن میں جب ہم آپ کے حفاظتی ٹیکے لگ رہے جی ہوتے ہیں نہیں لگا تو تبھی ہوتے تھے, لیکن ابھی بھی بڑی ایج میں بھی, ٹین ایج ہے, اس سے بھی زیادہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو میزلس بھی نکل رہے ہیں. امبر, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنے کے لیے سوال پوچھا ہے, اور آج کل ڈیفینیٹلی میزلس اور چکن پاکس یہ دونوں اس طرح کے وائرل انفیکشن ہیں جو کامنلی دیکھے جا رہے ہیں, بڑی عمر میں دیکھے جا رہے ہیں, اور اس کی نوعیت زیادہ شدت والی پائی جا رہی ہے. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امیونائزیشن پراپرلی نہیں کی جاتی. آئی نو کہ بہت سارے آپ لوگ وقت پہ حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں, بٹ ہمارے کچھ اس طرح کی سرکمسٹینسز ہیں کہ کچھ عوام یا کچھ پاپولیشن کی اس طرح کی ریچ نہیں ہے, ہر کوئی حفاظتی ٹیکے وقت پر نہیں لگا پاتا. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری امیونٹی اس طرح سے بلڈ نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ کہ اوور کراؤڈنگ اور ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کے رہنے کی وجہ سے بھی کچھ جراثیم ہے جو تیزی سے پھیلتے ہیں, اور جب بڑی عمر میں میزلس یا چکن پاکس آتا ہے تو وہ بچپن سے زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے, اور اس میں کھانے والی دوائیوں کا کورس کرنا پڑتا ہے, وہ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے رہتا ہے, اور اس کی وجہ تو یہی ہے کہ امیونائزیشن پراپر نہیں ہوتی. بٹ یہ ضرور ہے کہ اس کا علاج بالکل ممکن ہے, اور بر وقت اگر ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا کورس کر لیا جائے اینٹی وائرل کا تو اس سے کمپلیکیشنز اور پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. بالکل. ایک اور ہمارے پاس یہاں سوال ہے, اچھا سوال ہے کہ جب ہم جلد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کا جو سن بلاک ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور جب ہم ظاہر ہے گرمی کا سیزن بھی ہے تو ہم باہر جب گھر سے نکلتے ہیں یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایج میں آ کے آپ کو سن بلاک صرف یوز کرنا ہے, تو میں چاہوں گی تھوڑا سا سن بلاک کی اہمیت بھی لوگوں کو بتائیے. بالکل. میں ڈیفینیٹلی یہ سوچ کے آئی تھی کہ سن بلاک کے بارے میں ضرور ڈسکس کروں گی, اور یہ سوال آیا ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سن بلاک صبح جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک لگانا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دھوپ ہے صرف تب لگایا جائے, بٹ اسکن کی پروٹیکشن سورج میں موجود الٹرا وائلٹ ریز سے کی جاتی ہے, اور سن بلاک اس الٹرا وائلٹ ریز سے ہمیں بچاتا ہے. سو چاہے دھوپ ہو, چاہے بارش ہو, چاہے بادل ہوں, سورج نکلتا ہے اور اس کی الٹرا وائلٹ ریز موجود ہوتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ تیز دھوپ میں اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے, اور دھوپ اور بادل اور بارش میں اس کی شدت کم ہوتی ہے, بٹ سن بلاک آپ نے صبح سے لے کر شام تک لگانا لازمی ہے. تو اس کی اپلیکیشن پہ تھوڑا سا بتا. بالکل. اچھا, سن بلاک ہمیشہ گھر سے نکلنے سے 20 منٹ پہلے لگایا جاتا ہے. یہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونے میں, چاہے کسی بھی قسم کا آپ سن بلاک یوز کریں, اس کو گھر سے نکلنے سے 15-20 منٹ پہلے آپ لگائیں. ہر سن بلاک کا اثر 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صبح سن بلاک لگایا تھا وہ آپ کو شام تک دھوپ سے اور اس کی الٹرا وائلٹ ریز سے بچائے گا. آپ نے 2 گھنٹے بعد اپنے وہ ایریاز جو کورڈ نہیں ہے, چہرہ, ہاتھ, اس پہ سن بلاک لازمی ری اپلائی کرنا ہے. ایس پی ایف کی اگر میں بات کروں تو مارکیٹ میں 30 سے لے کے 100 تک ایس پی ایف موجود ہے, بٹ جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ کہ 30 ایس پی ایف سے زیادہ کا کوئی بھی سن بلاک آپ کی اسکن کے لیے پروٹیکشن کے لیے کافی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایس پی ایف 60 ہو, 80 ہو یا 100 ہو. اگر اس کو صحیح طریقے سے لگایا جائے, یعنی یہ کہ نکلنے سے 20 منٹ پہلے, اور اس کو صحیح بار بار ری اپلائی کیا جائے, یعنی 2 گھنٹے بعد ری اپلائی کریں, اور اس کی صحیح مقدار لگائی جائے. چہرے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 انگلیوں کے
2 انگلیوں کے جتنا سن بلاک لیا جائے، یعنی آپ کی جو انگلی کی ٹپ ہے، اگر میں یہ انڈیکس فنگر یا شہادت والی فنگرز کو میجر کریں، انگلی کے ٹپ سے لے کے انگلی کا جو اینڈ ہے وہاں تک 1 فنگر اور اسی طرح 2 فنگر، یہ انف ہوتی ہے ہمارے پورے چہرے کے لیے. سو یہ اماؤنٹ اتنا لگائیں گے تو ہم سن پروٹیکشن ہماری صحیح ہوگی. اور سن پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ سن برن، اس کی وجہ سے پگمنٹیشن، اس کی وجہ سے کچھ اسکن کے کینسرز ہیں وہ ہوتے ہیں. سو ہم اس کو بہت نگلیکٹ کرتے ہیں، اور سن بلاک کی امپورٹنس بہت ضروری ہے کہ لگایا جائے. چاہے آپ جیل بیس لیں، اگر تو آپ کی اسکن پہ آئل زیادہ آتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ جیل بیس لیں. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ کریم بیس لیں، بٹ 30 SPF سے زیادہ ہو. آئیڈیلی کسی فارماسیوٹیکل برانڈ کا ہو. بہت سارے کاسمیٹک برانڈز ہیں، میں نام بالکل نہیں لوں گی، وہ بنا بھی اب رہے سن ہیں. بلاک بنا رہے ہیں، بٹ ان کی ایفیکیسی، ان کی جو حفاظت ہے الٹرا وائلٹ ریز سے اس نوعیت کی نہیں ہے. تو کسی فارماسیوٹیکل برانڈ کا لیں اور SPF 30 اینڈ ابو استعمال کریں. بالکل آپ یہ بات بالکل صحیح کریں گے کہ بہت سارے ابھی ڈے کے جو موئسچرائزر ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. بالکل. تو سو اس میں اکثر جو موئسچرائزرس کے ساتھ ہوتا ہے وہ SPF 15 اور 20 ہوتا ہے. سو وہ دیٹ از ناٹ انف. جیسے میں نے بتایا 30 سے زیادہ ہو تو وہ فائدہ کرتا ہے. بالکل. خیر اس کی کوانٹٹی تو آپ نے کافی بتائی کہ پورے فنگر اس پہ اکثر لوگ وہ تھوڑا سا لے کے پورے اسکن پہ جذب کرتے ہیں، وہ کافی نہیں ہوتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا بہت سارے ایکنی کے مسائل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مونسون میں زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایکنی کیا ہوتی ہے پھر یہ بھی بتا دیجیے گا، اور اس کون لوگ ہیں جن کو زیادہ ایکنی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ سو قدرتی طور پہ ہمارے چہرے پر آئل کے گلینڈس موجود ہوتے ہیں، اور نہ صرف چہرے پر ہوتے ہیں بلکہ سینے پر، بیک پر، انڈر آرمس پر بھی موجود ہوتے ہیں. ایکنی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان گلینڈس میں آئل کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک جراثیم ہوتا ہے، وہ انفیکشن اس آئل پر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسکن کے جو گلینڈز ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. ایکنی کی مختلف اقسامات ہیں، جس کے اندر کیل مہاسے، جن کو ہم بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز کہتے ہیں، وہ بھی ایکنی کی ایک قسم ہے. کچھ لوگوں کو پس والے دانے بنتے ہیں، کچھ لوگوں کو سرخ دانے بنتے ہیں، کچھ لوگوں کو سسٹ بنتی ہیں چہرے کے اندر. اگر وہ محسوس کریں تو وہ اوپر اتنی نمایاں نہیں ہوتی، بٹ اندر جلد کے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ ساری ایکنی کی قسم ہے. گرمی میں کیونکہ ہمیں پسینہ زیادہ آتا ہے، آئل کی پروڈکشن زیادہ آتی ہے، تو ایکنی کی بھی شدت بڑھ جاتی ہے اور موٹے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ میں کچھ لگانے والی کریم ہیں جو اوور دی کاؤنٹر بھی مل جاتی ہیں استعمال کرنے کے لیے، جس میں کچھ اینٹی بایوٹکس کی کریم ہے، کچھ ریٹینوئڈس کی کریم ہے، وہ لگائی جاتی ہے. اگر اس کی نوعیت تھوڑی زیادہ ہو تو کھانے والی اینٹی بایوٹک کا کورس کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی نوعیت اس سے بھی کور نہ ہو رہی ہو تو ایک خاص دوائی ہوتی ہے جو وائٹامن اے کا ایک فارم ہوتی ہے، اور اس کا کورس کروایا جاتا ہے. سو اگین یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی دوست کو اس کریم سے آرام آیا تھا یا اس دوائی سے فائدہ ہوا تھا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ بھی لے کے استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کی ایکنی کی کیا قسم ہے، اس کی کیا ٹریگر ہے، اور اس میں کیا دوائی فائدہ دے گی، آپ کی عمر کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ بریسٹ فیڈ کراتی ہیں، آپ پریگننٹ ہیں، اور اسپیشلی میلز میں اگر بات کروں تو کیا وہ کوئی اس طرح کے باڈی بلڈنگ شیکس استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو پیٹھ پر، سینے پر، اکثر میلز میں اس ایریاز پہ بھی ایکنی ہوتی ہے. سو ہر ایکنی کی مختلف ٹریٹمنٹ ہے، اور اگین میں یہ کہوں گی، آپ کہیں گے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، بٹ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں کہ ہر دوائی آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ مشورے پہ استعمال کریں. بالکل ڈاکٹر امبر، اور اسکن کے معاملے میں ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے، جلد کے امراض کے ڈاکٹر، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری خیر آپ سوری اگر بہت ساری سیلیبریٹیز یہ سن بھی رہی ہوں کہ وہ اس کی پروموشن تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس اسکن کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ہم اس کو دیکھ کے یار یہ استعمال کریں تو ہماری اسکن بھی ویسی ہی ہو جائے گی. سو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ سن بلاک سے کوئی نقصان ہوتا ہے اسکن پہ، بلکہ یہ کہ اس کے کافی فوائد ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو سن برن سے بچاتا ہے،
چہرے پر جو چھائیاں اور پگمنٹیشن ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے اور جلد کے کینسر سے بچاتا ہے. سو ایک تو یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ سن بلاک نقصان پہنچاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر جلد کے حساب سے سن بلاک بنائے جاتے ہیں، اور اگر آئلی اسکن ہے اور وہ کریم اور تھک سن بلاک استعمال کریں تو ان کو ایکنی ہو جاتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں. یا جن کی ڈرائی اسکن ہے وہ جیل بیسڈ استعمال کریں تو ان کو اس طرح سے افاقہ نہیں ہوتا. دوسرا سن بلاک کی اقسامات ہیں، کچھ ہوتا ہے منرل بیسڈ جس کے اندر زنک شامل ہوتا ہے، اس کی پروٹیکشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور کچھ آتے ہیں کیمیکل بیسڈ، اس میں مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو الٹرا وائلٹ ریز سے اپنے پروٹیکٹ کرتے ہیں. سو زنک والا لازمی طور پر بہتر ہے اور اچھا الٹرا وائلٹ ریز سے پروٹیکشن دیتا ہے. دوسرے سوال پہ آتے ہیں، جو یہ مارکیٹ میں ہیٹ ریش کے لیے، گرمی دانوں کے لیے پاؤڈرز، کریمز، لوشنز موجود ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی فائدہ کرتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آؤٹ آف ان تینوں میں سے سب سے بہتر لوشن یا کریم ہوتے ہیں کیونکہ وہ جلد میں جذب ہو جاتے ہیں. پاؤڈر کیونکہ جلد کے اوپر موجود رہتے ہیں، وہ ہمارے پسینے کے گلینڈز کو مزید بلاک کر سکتے ہیں اور ریش کو زیادہ برا کر سکتے ہیں. سو بات مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چاہے پاؤڈر لگائیں، آپ چاہے لوشن لگائیں، آپ چاہے کریم لگائیں، وہ ایک وقتی آرام دینے کے لیے ہے جو جلن ہے اور جو خارش ہے اس میں. بٹ اس کے بعد آپ نے ایک شاور لینا ضروری ہے تاکہ وہ جو لوشن یا پاؤڈر آپ کے گلینڈز میں، اسکن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ مزید بلاک نہ کرے اور آپ کو جب ٹھنڈک کا احساس ہو جائے اس کے بعد 2-3 گھنٹے بعد اس کو لازمی واش کر لیا کریں. بالکل. پاؤڈر کا یوز کیسا رہتا ہے، کامران پوچھ رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر امبر اسی کا ہی جواب دے رہی تھی. آئی تھنک ہمیں اس کو یوز کرنے کے بعد تھوڑی دیر کا واش کر لینا چاہیے. بالکل. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، ابراہیم بول رہا ہوں کراچی سے. جی ابراہیم صاحب. بولنا یہ ہے کہ میرے کندھوں پہ اور پیچھے کمر کے نچلے حصے پہ جو ہے نا کبھی کبھی خارش ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پہ نہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی پھنسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خارشیں ہوتی رہتی ہے کمر پہ، کندھوں پہ اور کمر کے نچلے حصے پہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر امبر، الرجک ریئیکشنس بھی ہو سکتے ہیں اس سیزن میں جس کی وجہ سے یہ خارش اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہے؟ نہیں، گرمی اور پسینے سے خاص طور پہ کوئی الرجی نہیں ہوتی. الرجی کے مختلف اقسامات ہیں، چاہے وہ کسی کھانے کی چیز سے ہو جائے یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے الرجی ہو جائے. تو آپ کے سوال کے جواب اگر میں دوں تو گرمی سے الرجی نہیں ہوتی، بٹ اس میں مختلف انفیکشنز ہوتے ہیں، کیڑے مچھر، اس کے کاٹنے سے الرجی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کھانے کی کچھ انگریڈینٹ سے الرجی ہوتی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ گرمی سے زیادہ الرجی ہوتی ہو. اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال پوچھا، اگر تو وہاں پہ کوئی ریش نہیں ہے اور کوئی دانہ نہیں ہے اور آپ کو خارش ہوتی ہے، سو اس کی وجہ جلد کا خشک ہونا ہو سکتا ہے، اور کندھوں پر اور پیٹھ پر خاص طور پہ ایک خاص قسم کا ایگزیما ہوتا ہے، جس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی جلد کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ خاص لائٹ میں آپ کی اسکن کو دیکھے اور دوائی دے. ایک انفیکشن ہوتا ہے فنگل جس کو ہم پی ورسیکلر کہتے ہیں، وہ بھی اکثر کندھوں پر اور بیک پر آتا ہے اور نمایاں طور پہ اس پہ کوئی نشان نہیں بنتے، بٹ وہ ہوتا فنگل انفیکشن ہے. اس کو ایک خاص لائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کلینک میں، بلو لائٹ میں، جس میں اس کی تشخیص ہوتی ہے. سو آپ کوشش کریں کہ کسی کا مشورہ ضرور لیں. جی السلام علیکم. بات کر رہا ہوں کراچی. جی کامران. اچھا، مجھے ایک سوال ہے کہ پاؤڈر جو بنتا ہے وہ لائم اسٹون سے بنتا ہے، تو اس کا زیادہ استعمال کینسر کے باعث سے بنتا ہے، کیونکہ اکثر مائیں بچوں کو جب نہلاتی ہیں اس کے بعد خوب اس میں پاؤڈر چھڑکتی ہیں بچوں پہ اور پھر وہ کہیں آنے جانے دیتی ہیں. خوشبو کے استعمال میں بچوں کو خوشبو کا استعمال ہوتا ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ہمارے اسکن کے آگے چل کے وہ کینسر کا باعث. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا، یہ جس پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، جو بیبی پاؤڈرز ہیں اور ان جنرل جو پاؤڈر یوز کیا جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یس، اس کا جواب یہ ہے کہ بار بار مزید پاؤڈر لگانا جلد کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. وہ مزید ڈرائنس کرتا ہے، کچھ گلینڈس کو بلاک کر دیتا ہے. ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں کہ اس میں کچھ انگریڈینٹس ایسے موجود ہوتے ہیں جو جلد کے کینسر کے ساتھ بھی لنک کیے گئے ہیں. تو پاؤڈر غیر ضروری طور پر نہ لگایا جائے. ابھی ہم جس پاؤڈر کی بات کر رہے تھے وہ پرکلی ہیٹ پاؤڈر
पाउडर की बात कर रहे हैं, वो एक वक्ती आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके लिए भी मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि उसका जब आराम आपको आ जाए, ख़ारिश में, जलन में और एक ठंडक का एहसास हो जाए, तो उसके बाद उसको वॉश ज़रूर कर लें। और यही वजह है कि पाउडर को जिल्द पर लंबे अरसे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी मैं इन खातून के साथ हमदर्दी भी करूँगी क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमिड का मौसम है, ज़ाहिर है मानसून में आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, और कराची में तो वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और खाना तो बनाने में किचन में जाके, ठीक है, स्वेटिंग चेहरे पे बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चेहरे पे दाने निकल आते हैं, या जैसे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स भी बहुत हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल जायज़ सवाल है, और सिर्फ आप नहीं, मैं भी इसको फेस कर रही हूँ। आजकल जिस तरह की ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली जो फीमेल्स किचन में काम करती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेट करती हैं, पूरा उनका जिस्म भीग जाता है। और उसका एक हल तो ये है कि अगर किचन में एक छोटा फ़ैन लगा लिया जाए। आजकल बहुत हैंडी फ़ैन्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा, जो गर्दन पे लगाए जाते हैं, एक हेयर बैंड की तरह पहने जाते हैं, हेडफोन्स की तरह पहने जाते हैं। इस तरह का कोई छोटा पंखा इस्तेमाल अगर करें, वो फेस को मुसलसल हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि जैसे ही आपको पसीना आए, आप ठंडा पानी चेहरे पर डालें या आइसिंग कर लें, बर्फ़ मौजूद होती है, उसको हल्के हाथ से अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करें कि वो प्रेस करके कोई और मसला कर लें बर्फ़ से, मगर हल्के हाथ से बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, उससे भी पसीना कम होता है, पोर्स थोड़े से श्रिंक होते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चेहरे पर ऑयल आता है, तो आप कोई ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करें जो ऑयल कंट्रोल हो, जिसमें सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हैं, या मुख्तलिफ केमिकल्स के फेस वॉश आते हैं जो चेहरे पर ऑयल को कम करते हैं। किचन में जाने से पहले एक दफ़ा फेस वॉश करें, जब किचन के काम से फारिग हो जाएं तो उस तरह के फेस वॉश से अपना चेहरा धोएं, तो भी ऑयल कंट्रोल हो जाता है और ब्लैक हेड्स में थोड़ी कमी आती है। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही करिए। अच्छा, फेस वॉश से अब मैं देखती हूँ कि लोग ज़ाहिर है फेस वॉश तो यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि फेस वॉश से भी स्किन ख़राब होती है। बिल्कुल। अगेन वही वाली बात, जैसे सन ब्लॉक हर स्किन के हिसाब से बनाया जाता है, इसी तरह फेस वॉश भी स्किन टाइप के हिसाब से होता है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए कुछ केमिकल्स वाले, सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस मौजूद हैं। अगर वो ड्राई स्किन वाले अफराद इस्तेमाल करेंगे तो उनका स्किन और मज़ीद, उनकी स्किन बहुत मज़ीद ड्राई होगी। अक्सर ड्राइनेस की वजह से फेस पे रैश और एक्जिमा भी हो जाता है। जिनकी जल्द ड्राई है उनके लिए सेरेमाइड वाले, हाइलुरोनिक एसिड वाले, इस तरह के फेस वॉशेस मौजूद हैं, और उसमें उनको स्किन की ड्राइनेस नहीं होती। सो हमेशा अपनी स्किन के हिसाब से फेस वॉश लें। अगर आपकी स्किन पे कोई मसला नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ना वो ऑयली है ना वो ड्राई है, तो न्यूट्रल पीएच वाले फेस वॉशेस भी मौजूद हैं, या कोई इस तरह का न्यूट्रल पीएच सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेस वॉश से चेहरा धोया जाए, आप साबुन से भी धो सकते हैं। अच्छा, हम साबुन से भी धो सकते हैं। बिल्कुल। वैसे पुराने वक्तों में तो लोग साबुन से ही मुंह धोते हाँ, थे, तो वो ठीक है, अब हम ज़्यादा ही उसमें परेशान होते हैं कि जी अच्छा फेस वॉश हो तो नहीं नहीं, अगर तो न्यूट्रल पीएच वाला साबुन है जो एंटी बैक्टीरियल नहीं है, जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, वो भी चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता किया है। जा सकता है। बिल्कुल सामीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। वैसे तो ये सवाल थोड़ा सा हटके है, लेकिन इस पर भी बात कर लेंगे कि बहुत सारे इस वक्त मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि वैसे तो मानसून पे बात करें, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, इस पे अवेयरनेस पे, कि आज हम बहुत देखते हैं कि एक तो हमारे एशियंस में ये बड़ा मसला है कि हम सब गोरा होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हालांकि व्हीटिश स्किन सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। एक पहले कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? आप इंसान बात कर रही हैं? आपने कॉल किया, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? आप अंबर बात कर रहे जी हो? जी जी, मैं अंबर बात कर रही हूँ। जी, मैं जिला उमरकोट से रजब अली बात कर रहा हूँ। जी प्लीज़ बताइए। मेरे बच्चे हैं छोटे, सबसे बड़ी बच्ची है 7 साल की, ठीक है उससे फिर 5 साल की, फिर 3 साल की, एक है 13 माह की। ठीक है। पिछली जैसे सर्दी गुजरी है बाजी में, तब से लेकर अब तक बहुत परेशान हूँ। उसको इतनी गर्मी की, इतनी बारिश की वजह से दाने हुए, ठीक है। मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख कर देता है, 2 दिन फायदा होता है, तीसरे दिन फिर दवाई खत्म हुई, चौथे दिन वही जाने आ गए वापस। ठीक है, ओके मेरे चल। माँ जी जी जी। माली हालात मेरे वैसे ही सही नहीं है जो मैं किसी बड़ी हॉस्पिटल में दिखाऊँ। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ।
इसका जवाब मुझे 2 मिनट के बाद दीजिए ताकि मैं रेडियो टून ऑन करूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल थोड़ी देर के बाद देते हैं क्योंकि लाइव आंसर थोड़ी देर में जाता है। हमने वाइटनिंग क्रीम पे पहले हम बात कर लेते हैं। वाइटनिंग क्रीम के बारे में हमें जानना चाहूँगी। देखिए नंबर इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपका जो स्किन का कलर है, स्किन का टोन है, आप उसको उसमें जितना कंफर्टेबल रहें उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। So true. और ये जितनी क्रीम्स हैं ये एक वक्ती तौर पर स्किन का रंग बेहतर करती हैं और साफ़ कर देती हैं, और जब आप उनको छोड़ते हैं वापस से आपका जो नेचुरल स्किन टोन है, कलर है, वो वापस आना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि बिल्कुल बहुत सारी किस्म की ब्राइटनिंग क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स मौजूद हैं। आप कोई भी फार्मास्यूटिकल ब्रांड की बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम जो डॉक्टर के मशवरे से लिखवाई गई हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की झाइयों के लिए और रंग साफ़ करने के लिए। बट जो आपने अक्सर देखा होगा लोग इस्तेमाल करते हैं 2-3 क्रीम्स मिक्स करके चेहरा ये भी बड़ा ट्रेंड है, yes. साफ़ करने के लिए और झाइयों के लिए, वो बहुत नुकसानदेह है। और उसके अंदर ऐसे हैवी मेटल्स शामिल हैं जिसके अंदर मरकरी या और मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स शामिल होते हैं जो जल्द में एब्जॉर्ब होके आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। दूसरा ये कि वो जल्द को इतना पतला कर देते हैं कि वो सूरज से सेंसिटिव हो जाती है। इसके अलावा जल्द के कुछ कैंसर्स भी करती हैं वो क्रीमें। सो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो मिक्सचर वाली क्रीम और वो स्टीरॉयड वाली मरकरी वाली क्रीम्स ना ली जाएँ। दूसरा, अगर आपको डॉक्टर कोई ब्राइटनिंग क्रीम आपकी स्किन के हिसाब से दे भी रहा है तो उसको वक्ती तौर पर इस्तेमाल करें। मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए कहा जाता है कि क्रीम इस्तेमाल की जाए। अक्सर लोग हैं जो ज़िंदगी भर, मतलब मैं सुनती हूँ कि वो 3-4 साल से वो एक क्रीम यूज़ किए जा रहे होते हैं। सो वो हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये आर्जी होते हैं, इसका इफ़ेक्ट वक्ती तौर के लिए होता है और उसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया है। और अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसको हम FDA कहते हैं, जो ड्रग्स को, दवाइयों को अप्रूव करती हैं बीमारियों के लिए। सो ये जो इंजेक्शंस हैं वो FDA अप्रूव्ड नहीं हैं। इसके अपने नुकसानात हैं, अक्सर लोगों का लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, और मैं आपको बताऊं डेथ तक रिपोर्ट हुई है इन वाइटनिंग इंजेक्शंस के साथ। सो आप हमेशा ये सोच के डिसाइड करें कि ये गोरा होना और अपनी इस जिल्द को वाइट करना क्या आपकी सेहत से बढ़कर है? क्या ये इतना ज़रूरी है कि आप अपने पैसों की इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और दूसरा अपनी सेहत पे इसका नुकसान उठाएं? बिल्कुल। खैर डॉक्टर अमरा, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है बिल्कुल। कि हमारे माशरे में लड़कियों को किस तरह रंग की बुनियाद पर सिलेक्शन की जाती है, उनको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर कभी हम ज़रूर बात करेंगे। और हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, हम चाहें तो पहले इनका जो कॉलर थे उनका जवाब दे देते हैं। जवाब दे दूँ? अच्छा देखें, अगर तो आपके तमाम बच्चों में इस तरह से ख़ारिश हो रही है और रैश बन रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हीट रैश या गर्मी दाने ही हों। एक ख़ास इन्फेक्शन होता है जिसको स्केबीज़ कहते हैं, और वो एक ख़ारिश करने वाले कीड़े की वजह से होता है और वो एक से दूसरे को फैलता है। इसी तरह से गर्मी दाने, नुमा दाने बनाता है, ख़ारिश होती है उसमें। सो उसका इलाज काफ़ी सस्ता है और काफ़ी आसान है, मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि तमाम घर वाले उसका इलाज करते हैं और एक साथ दवाई लगाते हैं। एक लोशन आता है जो ज़ाहिर है मैं इस तरह से आपको लिखवा नहीं सकती, मगर ये कि हर स्किन के स्पेशलिस्ट को इसका इलाज मालूम होता है। और वो जो लोशन है वो गर्दन से लेकर पाँव तक 12 घंटे के लिए लगाया जाता है। उस 12 घंटे बाद नहा कर जो इस्तेमाल शुदा कपड़े, बेडशीट, चादरें, टॉवल जो भी इस्तेमाल में हो, उसको आइडियली 3 दिन के लिए एक बैग में, एक थैले में डाल के अलहदा रख दिया जाता है और फिर 3 दिन बाद नॉर्मल पानी से धोया जाता है। ये पहले किया जाता था कि गर्म पानी से धो दें वो कपड़े तो वो ठीक हो जाए, बट वो जरासीम वक्त के साथ इतना रेजिस्टेंट हो गया है कि उसको जब तक 3 दिन के लिए आप बिल्कुल छोड़ ना दें वो कीड़ा मरता नहीं है। सो मेरा तो ये मशवरा होगा कि आप अगर किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। आपने लाजमी तौर पे डॉक्टरों को दिखाया होगा, बट वो करीबी कोई GP या कोई और फिजिशियन होगा। आप हमारे
ملک میں یہ جہاں سے تھے، اگر بڑے شہر اگر آپ جا سکیں، وہاں کافی اچھے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں جن کا ایک پراپر جلد کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور ان کو دکھا کے دوائی لکھوائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ کہا کہ بار بار ہو رہے ہیں، ذرا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو دوبارہ دوسرے کو لگ جاتا. بارش میں نہانا کس کو پسند نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ تو انتظار کرتے ہیں صرف اس کا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بارش کے نہانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایک دم خارش شروع ہو جاتی ہے. کیا اس سے بھی کوئی مسائل اسکن پہ آ سکتے ہیں؟ بالکل. اب آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب بارشیں ہوں گی، سو وہی والی بات ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح. اور جو جلد کی بیماریاں ہیں وہ بارش میں نہانے کے بجائے وہ جو کھڑے ہوئے پانی سے بنتی ہیں وہ زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ بارش انجوائے کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو گھر آ کے آپ شاور لیں، اپنے کپڑے واش کر لیں یا تبدیل کر لیں، اور اس طرح سے جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہماری ارد گرد جو ہوا میں گرد آلود ہے وہ آپ کی جسم سے واش ہو جائے گا. دوسرا، کھڑے پانی میں اکثر بیماریاں جلد کی جنم لیتی ہیں. اگر میں کہوں تو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کیوٹینیس لاروا مائگرینس کہتے ہیں، ہے یہ مشکل بیماری نام لینے کے لیے، بٹ یہ کھڑے پانی میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو جلد میں انٹر ہو جاتا ہے. اکثر پاؤں میں اس کا ریش بنتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک جاندار کیڑا ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ مائکروسکوپک ہوتا ہے، تو اس کا جو ریش ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ریش ہو جو آپ کے پاؤں کے تلوے میں بنے اور اگلے دن اس کی جگہ تبدیل ہو کے یا وہ پاؤں کے اوپر آ جائے یا آپ کی ٹانگ کے نچلے حصے میں آ جائے، اگر وہ جگہ تبدیل کر رہا ہو ریش، یا اس میں خارش شدید ہو، تو آپ نے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے. وہ اس کیڑے کو ختم کرنے والی دوائی دیں گے. اس کے علاوہ جس طرح فنگل انفیکشن گرمی پسینے سے ہوتے ہیں، پانی کی وجہ سے بھی اس طرح فنگل انفیکشن اسپریڈ ہوتا ہے. سو پانی میں ضرور جائیں، بارش میں ضرور انجوائے کریں، بٹ یہ کہ اپنی صفائی کا خیال رکھیں اور آ کے شاور لے کے اپنی جلد کو خشک ضرور کریں. بالکل. اور پھر وہ بعد میں ہوتا ہے نا ڈاکٹر کہ وہ پانی جو کھڑا ہوتا ہے جو بچے کھیلتے رہتے ہیں، تو آئی تھنک اس میں اوائڈ بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، کچھ سوالات فیس بک پہ ہیں. آفتاب ملک کہتے ہیں کہ میرے دونوں آنکھوں کے نیچے کالے حلقے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کریم یا سوپ ہو تو پلیز بتا دیجیے. میری نیند پوری ہوتی ہے، میں نیند پوری لیتا ہوں. اچھا دیکھیں، یہ جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک جو موسٹ کامن ہے وہ جینیٹک ہے. اکثر لوگوں کے خاندانی طور پر گہرے حلقے ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریٹ کرنا، ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو، جیسے آپ نے کہا، نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طرح تھکاوٹ کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے بھی یہ پگمنٹیشن ہوتی ہے. اوور دی کاؤنٹر کوئی ایسی کریم نہیں ہے جس کا میں آپ کو نام لکھوا سکوں جو آنکھوں کے گرد حلقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھوا کے لکھوانی چاہیے، کیونکہ اگر یہ حلقے کسی اور وجہ سے ہیں تو اس کی وجہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کریم لکھوا لینا ایک حل ہے. جب تک اس کی وجہ معلوم نہ کرے ڈاکٹر اور اس کو ایڈریس نہ کرے، اس کے مطابق دوائی آپ کو نہ دے، تو اسکن کی، بالوں کی، ناخنوں کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی. ایک اور سوال ہے کہ ڈاکٹر، کیا جن بیکٹیریل انفیکشن سے پانی بہتا ہے ان کا ریزن کیا ہے؟ کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. اکثر بیکٹیریل انفیکشنز ہیں جس کے اندر پس والے دانے بنتے ہیں، جس میں سے پانی رستا ہے، بہتا ہے، اور لوگ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسری جگہ بن گئے یا اس جگہ دوبارہ بن گئے. تو اس میں دو بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو یہ کہ شوگر کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ اکثر اوقات شوگر کا سب سے پہلی علامات میں سے شامل ہے کہ جلد پر پس والے، پانی بہنے والے دانے بننا اور مختلف جگہ پہ بننا، اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو جانا، بار بار بننا. سو ایک تو یہ کہ اگر تو آپ کے خاندان میں شوگر ہے یا آپ کا لائف سٹائل اس طرح سے ہے تو ایک شوگر کا ٹیسٹ ضرور کریں. دوسرا، ہماری جلد پر مختلف قسم کے جراثیم ہر وقت موجود ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے نارمل ہے کہ کچھ بیکٹیریا ہماری اسکن پہ موجود ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی اسکن اس بیکٹیریا
کے خلاف سینسٹیو ہوتی ہے اور ان کو بار بار انفیکشن شروع ہوتا ہے. تو اس کا ایک دوائی کا کورس ہے جو تھوڑے لمبے عرصے کے لیے کیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو شوگر کا ٹیسٹ کروائیں, اور اگر آپ کو بار بار بنتا ہے تو اس کا لمبے عرصے کا کورس کیا جائے تاکہ آپ کا وہ جراثیم مکمل طور پہ ختم ہو جائے. بالکل. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ میری سر میں بہت خارش ہوتی ہے اور میں کئی شیمپو بدلے سب کچھ کیا لیکن فائدہ ٹھیک ہے جی. نہیں. اچھا, سر میں خارش کی چند وجوہات میں ایک ڈینڈرف شامل ہے. ڈینڈرف ایک خاص قسم کا ایگزیما ہوتا ہے جس کو ہم سیبورک ڈرمیٹائٹس کہتے ہیں. اکثر اوقات شیمپو سے ٹھیک ہو جاتا ہے, بٹ اگر شیمپو سے ٹھیک نہ ہو تو کچھ لگانے والے قطرے آتے ہیں, کچھ لوشن آتے ہیں, کچھ تیل آتے ہیں, وہ دیے جاتے ہیں. سو یہ تو ایک معائنے سے پتہ چل سکے گا کہ آپ کو خارش کیوں ہے. دوسرا, خارش کی بہت کامن وجہ ہماری پاپولیشن میں ہے جوئیں اور لیکھیں. وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں, اس کا بھی علاج مکمل طور پر ممکن ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو شیمپو سے آرام نہیں آ رہا تو اب کچھ کھانے والی دوائیاں بھی موجود ہیں جو جوؤں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. سو ایک تو بہت ضروری ہے کہ اپنا معائنہ کروائیں کہ سر میں خارش کس وجہ سے ہے, کیا اس میں کوئی ایگزیما ہے, کیا ادھر کوئی چھلکے یا ڈینڈرف ہے, کیا اس میں جوئیں لیکھیں ہیں, کوئی دانے ہیں. سو اس کے حساب سے علاج ضرور کیا جاتا ہے. بالکل. ایک اور بہت اچھا اس سے ریلیونٹ سوال ہے 888 کے اوپر کہ گرمی میں آپ کے بالوں میں, جیسے ہیومن کا سیزن ہے ابھی, تو بالوں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. بالکل. تو اچھا, اب بہت سارے نا لوگوں کا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے بالوں کو واش کرنے کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی روز شیمپو استعمال نہیں کرنا, بالوں میں پسینہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ اگر آخر میں تھوڑا سا بالکل. سو یہ بہت اچھا سوال ہے. اس طرح کے موسم میں جس میں ہیومیڈیٹی اور پسینہ زیادہ ہے, روزانہ شیمپو کرنا لازمی ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر تو ڈرائی موسم ہے اور اگر آپ کے بال ویٹ نہیں ہوتے, آپ کو پسینہ نہیں آتا, تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن شیمپو کر سکتے ہیں. بٹ دیکھیں, شیمپو کا جو کانٹیکٹ ٹائم ہے نا ہماری جلد کے ساتھ, وہ بہت مختصر ہوتا ہے. آپ نے صرف بال دھوئے اور وہ واش ہو جاتا ہے. سو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ شیمپو ڈیمیج کر رہا ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کچھ شیمپوز میں بہت اسٹرانگ کیمیکل ہوتے ہیں جو بالوں کو بہت ڈرائی کرتے ہیں, بٹ اس موسم میں روزانہ شیمپو کرنا ضروری ہے, ورنہ آپ خود دیکھیں گے کہ بہت اسمیل آتی ہے, بہت آئل جمع ہو جاتا ہے بالوں میں. تو ایک تو یہ کہ ایک اچھا شیمپو یوز کریں. کافی اب تو اویئرنیس ہو گئی ہے, کافی لوکل پروڈکٹس بھی موجود ہیں جو سلفیٹ فری ہیں, جس میں کیمیکل کم ہے, جن کا پی ایچ نارمل ہے. تو اس طرح کا شیمپو آپ استعمال کریں جو روزانہ بیسس پہ کریں. اور اگر آپ کا بہت آئلی اسکیلپ ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ کوئی آئل کنٹرول شیمپو یا ڈینڈرف والا شیمپو استعمال کریں. بالکل بالکل آپ صحیح کہیں. اچھا, سلفیٹ فری شیمپوز کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. ایک کیمیکل جو بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے اس میں سلفیٹ شامل ہے, بٹ اس کے علاوہ کئی اس طرح کے کیمیکل ہیں جو سوڈیم لورل سلفیٹ یا بہت سارے نام ہیں جو شیمپو میں ہوتا ہے, اس کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ جھاگ بنے. سو اگین وہی والی بات ہے کہ جس کیمیکل کو اوائڈ کر سکتے ہیں, جیسے سلفیٹ کو اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ سلفیٹ فری شیمپو لیں. بٹ اگین شیمپو مختصر ٹائم کے لیے سر پہ لگائیں, واش کریں اور اس کو خشک کر لیں.